میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس آدمی نے کسی یتیم کی پرورش کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح میری 2 انگلیاں برابر۔ اور ایک حدیث میں آیا جس آدمی نے شفقت کی وجہ سے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے، مال بھی نہیں دے رہا ہے، غریب ہے، کچھ نہیں دے سکتا، صرف یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ ہر بال کے بدلے میں نیکی عطا کرے۔ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یتیم کا اکرام اور یتیم کو پالنا اور یتیم کی پرورش کرنا یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تم تو مسکین کے کھانا کھلانے پر دوسروں کو رغبت بھی نہیں دلاتے۔ معلوم ہوا یہ بھی ایک نیکی ہے کہ خود بندہ خرچ نہیں کر سکتا تو کسی کو رغبت دلائے نیکی کی طرف۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام پہ دلالت کرنے والا ویسے ہی ہے جیسے نیکی کرنے۔ ترغیب دلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلایا کرو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، یتیموں کو تم نے کیا کھانا کھلانا ہے، تم تو مردوں کا مال کھا جاتے ہو، میراث کو کھا جاتے ہو، میراث کو لمن سمیٹ کر جمع کر کے اور وارثوں کا حصہ مار دیتے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے وارث صرف وہی بندہ بنے گا جو تلوار اٹھا سکتا ہے، دشمنوں سے دو ہاتھ کر سکتا ہے، لہذا عورتیں محروم، بچے محروم، اور وہ ہڑپ کر جایا کرتے تھے میراث۔ ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں ذرا جھانکیں، کیا میراث ہمارے ہاں صحیح تقسیم ہوتی ہے؟ صحیح تقسیم کرتے ہیں، اس میں ڈنڈی نہیں ماری جاتی۔ یتیموں کو اور مسکینوں کو تم نے کیا کھانا کھلانا ہے؟ یہ اللہ ترقی ما قبل سے ترقی ہے۔ یتیموں اور مسکینوں کو تم نے کیا کھانا کھلانا ہے؟ تم تو مردوں کا مال کھاتے ہو، میراث کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور میراث تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، تم تو محبت کرتے ہو مال سے اور ہر طریقے سے مال کو سمیٹتے ہو، پیار کرتے ہو، جمع کرتے ہو، نہیں سوچتے ہو کہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں۔ کلا کا کیا معنی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا مطلب؟ تم دنیا میں جو کچھ کرتے رہو، یتیموں پہ ظلم کرتے رہو، مسکینوں کو کچلتے رہو، میراث کا مال ہضم کرتے رہو، حرام طریقے سے مال کھاتے رہو، تو تم سے پوچھ نہیں ہوگی، تھوڑا میچا نہیں دیا جائے گا، ہرگز نہیں۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب پست کر دی جائے گی زمین کوٹ کوٹ کر، پہاڑ ختم، درخت ختم، عمارتیں ختم، چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور جلوہ فرما ہوگا تیرا رب، وَالْمَلَكُ، اس حال میں کہ فرشتے ہوں گے صف بستہ، تیرا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ،
اس دہاڑے انسان نو سمجھ آ جائے گی. یا تذکرو سمجھو او ہو غلطی ہو گئی، او ہو زندگی برباد کر دی، او ہو کچھ نہیں کیا دنیا میں. اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ. اور اب سمجھنا کہاں کا، اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، اب کیسا سمجھنا. یقولو وہ بندہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا لحیاتی اس زندگی کے لیے. وہ زندگی جو قیامت کے دن شروع ہوگی اس کے لیے تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا. میں تو سب کچھ اس دنیا کے لیے کرتا رہا، مال کمایا، اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، میں تو اسی میں رہا. اس جہان کے لیے تو میں نے کوئی محنت نہیں کی. کاش کہ میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا اس زندگی کے لیے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. اس دن جس طرح کا میں نے عذاب دینا ہے اس طرح کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. اور جس طرح میں نے باندھنا ہے اس طرح کا باندھ بھی کوئی نہیں سکتا. جو ہم نے مشکیں کسنی ہیں، جس طرح میں نے باندھنا ہے، جس طرح میں نے عذاب دینا ہے، اس طرح کا عذاب بھی کوئی نہیں دے سکتا. یا ایتھا النفس المطمئنہ. آیا ذہن میں؟ اللہ جہاں ڈراوا سناتے جہنم سے ڈراتے تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ دائی میرے مومن بندے نہ ڈر جائیں، بہت زیادہ نہ ڈر جائیں میرے مومن بندے. تو اللہ پھر اس کے ساتھ خوشخبری سنا. لیکن اس آیت کے ترجمے سے پہلے ذرا ایک بات میں کہوں گا، طالب علم زیادہ فائدہ حاصل کریں گے اور آپ بھی انشاءاللہ. جواہر القرآن نے تو یہ بات نہیں لکھی، میرے والد صاحب بیان کیا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ فرماتے تھے سورۃ فجر میں اللہ نے ایک بیماری بیان کی ہے، مرض، پھر اس مرض کا سبب بیان کیا، یہ بیماری کیوں لگتی ہے. پھر اللہ نے سورۃ فجر میں اس کا علاج تجویز کیا. مرض کیا ہے جی؟ بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے. یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یہ بیماری لگ گئی. مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، حرام طریقے سے مال اکٹھا کرتے رہتے ہیں. سبب اس کا کیا ہے؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. یہ اس کا سبب ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے، دولت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میری عزت ہو گئی ہے. تو یہ اس بیماری کا کیا ہے؟ سبب. اس وجہ سے یہ بیماری لگی. اور علاج سورت کے شروع میں اور سورت کے آخر میں اللہ نے اس کا علاج تجویز کیا. قوم عاد کو دیکھو، عبرت پکڑو. قوم سمود کو دیکھو، عبرت پکڑو. فرعون کو دیکھو، عبرت پکڑو. پھر مرنے کے بعد جب ہم زمین کو برابر کریں گے اور جہنم کو سامنے لائیں گے نا، اسے دیکھو. تو یہ اس مرض کا کیا ہوا؟ علاج. اللہ تعالیٰ جب ڈراوا سناتے ہیں تو اس ڈراوے کے ساتھ اللہ مومنوں کو کیا سناتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ،
تسکین پانے والا نفس، اطمینان پانے والا نفس، جس نے اپنی پوری زندگی شریعت کے احکام کے مطابق گزاری، عقیدہ بھی صحیح، اعمال بھی صحیح، رب کی نافرمانیوں سے بچا، شرک کے قریب نہیں پھٹکا، توحید پر کاربند رہا، اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی، فرما برداری کی، یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اے اطمینان پانے والے نفس، ارجعی الی ربک، لوٹ کے واپس چل اپنے رب کی طرف۔ لوٹ کے واپس چلنے کا مطلب یہ ہے جہاں سے تو آیا تھا وہیں واپس، وہی چیز ہونی ہے نا، وہاں سے چل واپس۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ اللہ ہمیں انہی میں سے، اللہ ہمارے نصیب میں یہی۔ اے نفس مطمئنہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، خوش مطمئن، فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے بندوں میں، یعنی اس جنت میں داخل ہو جا جہاں پہلے میرے نیک اور صالح بندے موجود ہیں۔ داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا کہاں؟ کچھ علماء نے کہا یہ قیامت کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد یہ کہا جائے کہ چل، لیکن صحیح قول یہ ہے جو صحابہ سے مروی ہے، 3 جگہوں پہ کہا جائے۔ ایک، جب روح نکالنے والے فرشتے آئیں، وہ فرشتے اس مرنے والے کو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور ایک جب وہ قبروں سے قیامت کے دن اس وقت ان کو آواز آئے ارجعی الی ربک، اور تیسرا جب میدان معاشر میں حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو آواز لگائیں گے ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔